بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ اعراف چل رہی تھی اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں گزشتہ سے پیوستہ کچھ تفسیر بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ آیت کے ٹکڑوں سے تفسیر کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس دلیل پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فأوفوا الکیل والمیزان، پس تم پورا کرو ماپ کو اور تول کو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ ذالک خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور مت بیٹھو ہر راستے پر۔ توعدون، کہ تم ڈراؤ، وتصدون عن سبیل اللہ،
اور روکو اللہ تعالیٰ کے راستے سے من آمن بھی اس کو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وتبغونہا عوجا اور ڈھونڈو اس میں عیب، اسلام میں عیب، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا اور تم یاد کرو جب تم تھے بہت تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ پس تم کو اللہ رب العزت نے بڑھایا، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ جو اس چیز پر جو مجھ پر بھیجی گئی، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا پس تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا جب تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اللہ رب العزت سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه بولے سردار جو تکبر کرتے تھے ان کی قوم میں، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ ہم تم کو ضرور نکال دیں گے اے شعیب، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تمہارے ساتھ، من قریتنا ہمارے شہر سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں، قال اولو كنا كارهين حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم لوگ بیزار ہوں تو بھی، قد افترینا علی اللہ کذبا بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، ان عدنا فی ملتکم اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا اور بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اس سے، ما یکون لنا ان نعود فیہا اور ہمارا کام نہیں کہ ہم لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا مگر یہ کہ جب اللہ رب العزت جب اللہ رب العزت چاہے، وسع ربنا کل شیء علما گھرے ہوئے ہے ہمارا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں، علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے رب ہمارے فیصلہ کر دیجئے ہم پر اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ اور بولے وہ سردار جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی، انکم بے شک تم اذا لخاسرون تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے، فأخذتهم الرجفة پھر پکڑا ان کو زلزلے نے، فأصبحوا فی دارہم جاثمین پس وہ رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے، الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں، الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے جٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین وہی لوگ خراب ہوئے، فتولی عنہم پھر شعیب علیہ السلام ان کی طرف واپس پلٹے، وقال اور کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی کہ اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو اپنے رب کے پیغام کو، ونصحت لکم اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کر چکا، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین اب کیا افسوس کروں کافروں پر۔ تو یہ ترجمہ تھا اور اس میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ پوری تفصیل نہیں ہے لیکن اچھی خاصی تفصیل یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے۔ اب گزشتہ سے پیوستہ کچھ عرض کرتا چلوں کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اب 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تبصرہ بیان فرمایا، اگرچہ کہ پوری تفصیل نہیں ہے مگر جو بعض اہم حصے ہیں اللہ رب العزت نے کلام پاک کے ذریعے ہم لوگوں کو بتا دیا، اور بعض ڈیٹیلز، بعض تفاصیل سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے اور دیگر صورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر نامناسب حالات میں تبلیغ کا حق ادا کیا،
اور اب چونکہ اللہ رب العزت کے کوئی دوسرے نبی آنے والے نہیں ہیں، ہمیں سبق دینا مقصود ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی ان کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی تبلیغ دین کے تمام وسائل کام میں لائیں اور لوگوں کو پوری پوری خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا پیغام گوشے گوشے تک پہنچائیں۔ اور پھر ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ بھی وہ غلطیاں نہ کرے جو ان قوموں نے کی اور جس کا پھر نقصان ان قوموں نے اٹھایا۔ سو ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور یہ بھی لقد ارسلنا پر عطف ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کو بھیجا ایسے ہی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا، یہ بات سمجھ لیں کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھا، اور اسی کے نام سے پھر بعد میں قبیلہ مشہور ہوا، اور جس بستی یا علاقے میں یہ قبیلہ مقیم تھا اس کا نام پھر مدین پڑ گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اسی مدین کی اولاد میں سے تھے اور اسی علاقے اور بستی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اسی لیے یہاں پر فرمایا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں کچھ اختلاف ہے۔ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شجرہ نسب اس طرح ہے کہ شعیب علیہ السلام بن میکائیل بن یشجر بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ درمیان میں کچھ اور بھی کڑیاں ہو سکتی ہیں لیکن یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور بائبل میں شعیب علیہ السلام کے لیے پیرو اور حباب کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ممکن ہے آپ کا نام یہ بھی ہو ان علاقوں میں، تاہم کلام پاک میں نبی شعیب علیہ السلام کا نام شعیب آیا ہے صراحتاً، تو شعیب علیہ السلام ہی مانا جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی اصول بیان کر دیا تھا کہ اگر جو پرانی کتابیں ہیں اور جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ مطابقت کریں گی، سملیرٹی رکھیں گی قرآن اور حدیث کے ساتھ، تو ان کو لیا جائے گا، اور جس معاملے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں اس میں اگر اسرائیلی روایات بیان کی جائیں گی اور اس میں کوئی نبی کی اہانت مقصود نہیں ہوگی تو اور اس میں نبی کی اہانت مقصود نہیں ہوگی اور تو اس میں احتمال کے درجے میں پھر وہ روایت لی جائے گی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کچھ روایتیں اسرائیلی اس قدر ہیں ان لوگوں نے گھڑی ہوئی کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کی نعوذ باللہ بے عزتی اور انسلٹ کرنے کی کوشش کی اور غلط بات منسوب کرنے کی کوشش کی، تو وہ روایات قطعی نہیں لی جائیں گی، کیونکہ ہمارا اصول اور ہمارا جو اللہ رب العزت نے جو ہم لوگوں کو ایمان لانے کے لیے فرمایا، اس میں ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک تھے۔ تو جو بھی روایات غلط باتیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گی وہ روایات سب چھوڑ دی جائیں گی۔ تو یہاں پر صراحتاً شعیب علیہ السلام کا نام شعیب آیا ہے، تو اس وجہ سے شعیب علیہ السلام ہی مانا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو دو بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا، ایک مدین اور ایکا۔ ایکا جنگل کو کہتے ہیں، اور مدین کی بستی کے قریب بہت بڑا جنگل تھا، اسی لیے یہ ایکا والے مشہور ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مدین اور ایکا ایک ہی قوم تھی، تاہم صحیح بات یہ ہے کہ مدین اور ایکا الگ الگ خاندان تھے یا الگ الگ قبیلے یا قومیں تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام دونوں قبیلوں کے رسول تھے، اور قرآن پاک میں دونوں کا تذکرہ الگ سے آتا ہے۔ اب جو لوکیشن ہے مدین کی وہ سمجھ لیجئے، ہم لوگ ابھی ماڈرن سعودی عربیہ سے جب ہائی وے نمبر 5 جو جازان سے ہائی وے نکلتا ہے پورا ساؤتھ کا، اس راستے سے جب ہم لوگ
اوپر کی طرف جاتے ہیں شمال کی طرف، تو جو بستیاں آتی ہیں تو وہ مدین کہلاتی ہیں۔ مطلب ہم لوگ جدہ سے جب اوپر کی طرف جاتے ہیں مدینہ منورہ کے راستے میں، تو ہم لوگوں کو راستے میں جو شہر ساحل سمندر پر ملتے ہیں وہ شہر سارے کے سارے پھر کچھ شہروں کو چھوڑ کے مدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ خاص طور سے وہ البدہ والا علاقہ، البدہ البدہ اور مقنا یہ والا علاقہ مدین کہلاتا ہے، اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے۔ یہیں پر وہ کنواں بھی موجود ہے، الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے سال اس کو دیکھا اور مغائر شعیب بھی دیکھے۔ یہیں البدہ والے علاقے میں مغائر شعیب بھی ہیں، یہیں پر شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ بہرحال اس میں کچھ اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی تھی کہ نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جس شخص کے پاس ٹھہرے تھے وہ خود شعیب علیہ السلام تھے یا ان کے بھانجے تھے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تاہم جس کے بھی پاس موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے وہ بوڑھے آدمی تھے، خدا کے نبی اور رسول تھے، اور ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی اور کام کاج عملی طور پر کر نہیں سکتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ مدین پر پہنچے تو آپ نے کنویں پر 2 لڑکیوں کو پایا جو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا تو لڑکیوں نے بتایا کہ ان کا باپ کافی بوڑھا ہو چکا ہے، کام کاج نہیں کر سکتا، اس لیے جانوروں کی دیکھ بھال انہیں کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بریف انٹروڈکشن تھا۔ اب آپ سمجھیں کہ جو بھی رسول آتے ہیں سب سے پہلے توحید کا درس دیتے ہیں، تو یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی پہلے توحید کا درس دیا اور فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو عقیدے کی اصلاح اور فکر کی پاکیزگی کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے سبق دیا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اور پھر مشرکین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہیں، اور توحید یہ پہلا ذریعہ ہے طہارت حاصل کرنے کا۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو پہلا جو درس تھا وہ دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی جو معاشرتی خرابی تھی یعنی ناپ تول میں کمی، اس کی طرف توجہ دی کہ یہ لوگ بدترین قسم کی تجارتی بددیانتی کرتے تھے اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کر دیتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز خود لیتے تو ناپ یا تول کر لیتے تو پورا لیتے، اور جب دینے کی بات آتی تو کم دیتے۔ اسی کا بیان آگے آ رہا ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اوفوا الکیل قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ نشانی یا معجزہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ یا نشانی عطا کی ہے، اور جسے لفظ بینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر کوئی خاص اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا کہ کون سا معجزہ یا کون سی نشانی اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو دی تھی، لیکن بینہ کا لفظ کبھی کبھی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور خود رسولوں کے لیے بھی اللہ رب العزت بیان فرما دیتے ہیں، جیسے سورہ بینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے بینہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو بہرحال خود ان کی ذات بھی یہاں پر مقصود ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ شعیب علیہ السلام بہت بڑے خطیب تھے، فصاحت اور بلاغت بہت تھی ان کے اندر، تو اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال نبی کا قول، فعل اور عمل سب بینہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے یہاں پر بینہ سے مراد خود شعیب علیہ السلام کی ذات ہو، اور اس کے علاوہ بینہ کا لفظ نبی کے چہرے اور آواز پر بھی بولا جاتا ہے، اور کوئی خاص معجزہ مراد نہ ہو تو بہرحال اس سے نبی کی ذات مراد ہو سکتی ہے۔
پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے جو معاشرتی خرابی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور توجہ دلائی، فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب تم ناپ تول کرو تو اس کو پورا پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزوں میں۔ مقصد یہ ہے کہ ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، لوگوں کا حق ضائع نہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو تاجر ہیں ان کی گندی ذہنیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مطففین میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب لوگ یہ مال لیتے ہیں، خود ناپ تول کر لیتے ہیں، جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں کم کر لیتے ہیں۔ عام طور پر تاجر اسی ذہن کے مالک ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار تاجر کو خوشخبری سنائی ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو ایماندار تاجر ہوگا اس کا حشر انبیاء، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جو حلال اور حرام کا امتیاز رکھے گا اور کسی کا حق تلف نہیں کرے گا مگر اچھا ایک بات سمجھ لیں، ایک تو ہم لوگ لین دین کرتے ہیں چیزوں کا، کہ میں نے پیسے لے لیے اور پیسوں کے بدلے میں چیزیں دے دی، اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے خدمت کا، سروسز کا، کہ ہم لوگ پیسے لے رہے ہیں اور اس کے عوض ہم لوگ خدمات مہیا کر رہے ہیں، سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی جو بندہ ناپ تول کے حساب سے کمی بیشی نہیں کرے گا، وقت پر ڈیوٹی پر جائے گا اور وقت پر اپنے کاموں کو انجام دے گا، تب وہ انشاءاللہ ایماندار تاجر میں شمار ہوگا، نہیں تو پھر وہ بھی ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والے میں شمار ہوگا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ نوکری پر ہیں تو ہم لوگ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور یہ صرف تاجروں کے لیے ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی کہ جو بندہ ناپ تول میں کمی کرے گا وہ بہت برا کام کرتا ہے۔ اور سورہ ہود میں پھر آگے آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو تمہارا بچ رہے گا وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اور اس کے بعد اس کے جواب میں قوم والوں نے یہ کہا تھا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب تیری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں تصرف کرنا ترک کر دیں، ہم جس طرح چاہیں گے کمائیں گے اور جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے، تو اپنی نمازوں کی فکر کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تو بہت ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اس میں تردد اور شبہات پائے جاتے ہیں، روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، لہٰذا حلال ذریعے سے کماؤ اور اس میں سے جو مستحق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو، اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہی برکت والا ہوگا۔ مگر قوم نے ایک نہ سنی۔ حالانکہ پھر اس کے بعد آگے شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا الْأَرْضَ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ اس زمانے کی تقریر ہے جب ہر طرف فساد ہی فساد تھا، مگر یہاں پر بعد اصلاحیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے زمین میں بالکل امن و امان تھا، اور اس کے بعد پھر فساد کا بازار گرم ہوا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصلاح سے مراد وہ اصلاحی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے لوگوں کی طرف بھیجا، اور اسی سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، قانون اور شریعت دی، تاکہ لوگ اس طریقے پر عمل کر کے دنیا میں امن قائم کر سکیں، مگر لوگوں نے اس گائیڈ لائن کی طرف توجہ نہیں دی۔ ظاہر ہے کہ جب ایک گائیڈ لائن مل رہی ہے اور اس کے بعد کوئی بندہ اس کو فالو نہیں کرتا، اس کے خلاف چلتا ہے، تو وہ باغی، شریر اور مفسد ہوگا،
اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان من اعظم مقاصد بعثت الانبیاء رفع التظالم من بین الناس فإن تظالمهم یضیق علیہم، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے میں سب سے اہم ترین مقصد میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں پر تنگی ڈال دیتی ہے اور لوگ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی جعلتہ بینکم حراما فلا تظالموا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے لوگوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا اور تم پر بھی حرام کیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ شرک اور کفر ظلم ہے، کسی کا حق غصب کرنا ظلم ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، چوری کرنا، زنا، ہم جنسی، یہ سب کے سب ظلم ہے اور یہ سب ظلم کی تعریف میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا، تو شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی سے باز آ جاؤ، اور پھر گناہ کا کام کرنا یہ بھی فساد فی الارض میں شامل ہے، ہر برائی فساد ہے جس سے منع کیا گیا۔ فرمایا فساد نہ کرو بلکہ امن اور چین قائم کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تجارتی بددیانتی اس امت میں بھی موجود ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے تاجروں، پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے ناپ تول کا متولی بنایا تھا، انہوں نے اس معاملے میں زیادتی کی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لہٰذا ہلاک ہو گئے۔ اب تمہاری باری ہے، دیکھو کسی پر زیادتی نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پہ مت بیٹھو، تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، کہ تم لوگوں کو ڈراتے ہو اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ تم جو مین شاہراہیں ہیں، مین راستے ہیں، مین ہائی ویز ہیں، ان پر ڈاکے ڈالتے ہو، رابری کرتے ہو، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے مال چھین لیتے ہو، اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو جان سے مار دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو یہ بری عادتیں قوم شعیب میں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کام کرنے سے منع فرمایا، اور اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط پروپیگنڈا کیا جائے کہ اس سے لوگ متاثر ہو کر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں اور نئے آنے والے رک جائیں۔ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سننا چاہتے تھے، قوم کے لوگ انہیں حیلے بہانے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے تھے اور غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو متنفر کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بھی نیا آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک دفعہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آرام سے سن لی تو وہ ضرور بضرور ان کی سن لے گا۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے کاہن اور طبیب تھے۔ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ مشرکین نے کہا کہ نعوذ باللہ، وہ تو پاگل ہیں، بیمار ہیں، ان کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ حضرت ضماد کہنے لگے کہ میں طبیب ہوں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علاج کی پیشکش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، بس اتنا خطبہ سننا تھا، وہ گھائل ہو گئے اور ایمان لے آئے، اور جب واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس ہوئے۔ تو راستے سے روکنے کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو نبی کی خدمت میں جانے سے روکا جائے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ دین کے راستے میں کمزوریاں، کجیاں تلاش کرتے ہو، خامیاں تلاش کرتے ہو، کچھ نہ کچھ پرابلمس تلاش کرتے ہو کہ جن کا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہو۔ مشرکین اور کفار ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں، اور یہودی اور نصارہ کرسچنس یہی کرتے آئے ہیں۔
مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہاتھ لگ جائے تاکہ لوگ پھر متنفر ہو جائیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسائل غلط رنگ میں پیش کریں گے کہ جس سے پھر لوگوں میں ہیٹ پھیلے گی اور لوگ قریب آنے سے بچیں گے۔ جیسے آپ نے بقرعید کے وقت یہ سنا ہوگا کہ کیسے جانوروں کو مار دیا جاتا ہے۔ مقصد تو پیسہ ہی جب خرچہ کرنا ہوتا ہے تو پھر کیوں جانور کو مار دیا جائے؟ پیسہ ہی آپ دے دیں، جتنا پیسہ آپ قربانی میں کرتے ہیں اتنا پیسہ دے دیں اور جانور کو پھر مرنے سے بچا لیا جائے۔ اور جبکہ بقرعید میں خون بہانا عبادت ہے، مالی عبادت الگ ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے حکم کو فالو کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے تو اس وجہ سے قربانی ہی کی جائے گی۔ پیسے دے دینے سے، پیسے ادا کر دینے سے قربانی نہیں مانی جائے گی۔ تو بہرحال غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں، اسلام کے قریب نہ آئیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا پھر نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیاش اور بادشاہ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے لوگ متنفر ہو جائیں، غلط پروپیگنڈا کریں اور اسلام کے قریب بھی نہ آئیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی یہی کام کرتے تھے جس سے آپ نے منع فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت کی نعمتیں یاد دلائیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، تمہاری نسل میں برکت دی، خوب پھیلی، تمہاری نسل خوب پھیلی اور تم عددی اکثریت میں ہو گئے، مطلب تم میجورٹی میں ہو گئے۔ اور میجورٹی میں ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، مگر اب پاپولیشن کا بڑھنا وبال جان سمجھا جانے لگا ہے۔ بہرحال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن بڑھ جائے گی تو خوراک کی قلت پیدا ہو جائے گی، لہٰذا آبادی پر کنٹرول ہونا چاہیے، بچے کم پیدا کرو، فیملی پلاننگ کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو جو بھی میجورٹی ہوگی دنیا میں اس نے ہمیشہ مائنورٹی کو مغلوب کیا۔ اب جہاں جہاں پر بھی دیکھیں گے میجورٹی مائنورٹی کے اوپر حاوی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر عددی طور پر میجورٹی بن جانا پسندیدہ ہے۔ اور عددی جو میجورٹی ہے وہ دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، یا تو تبلیغ عام کی جائے کہ لوگ اسلام جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں، اور پھر دوسرا طریقہ زیادہ شادیوں کا ہے کہ زیادہ شادیاں کر کے پھر بچے زیادہ لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی میجورٹی عددی برتری میرے لیے باعث فخر ہے، آبادی میں کمی کرنا مشرکانہ اور جاہلانہ تصور ہے۔ اگر صحیح طور پر صحیح گائیڈ لائن سے جو پیسے ہیں وہ تقسیم ہونے لگیں گے تو کوئی بھی بندہ بھوکا نہیں مرے گا، کسی چیز کی قلت نہیں ہوگی۔ مشکل تو یہی ہے کہ ہم لوگ جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو نہیں کرتے، بلکہ ان کو مٹانے پر کمر بستہ ہیں۔ بعض لوگ دن میں 6 مرتبہ پرتکلف کھانے کھاتے ہیں کہ کھانے پھینکتے بھی ہیں، ضائع بھی کرتے ہیں، بعض لوگوں کو ایک وقت بھی میسر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کو باقاعدہ اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم لوگ تقسیم نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر شعیب علیہ السلام نے یاد دلایا کہ تم تھوڑے سے تھے اور اللہ رب العزت نے تمہاری تعداد کو بڑھائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو فساد کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہوا۔ دنیا میں جس نے بھی منمانی کی، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، وہی قوم باعث عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا حال بیان کرنے کے بعد آنے والوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، عاد اور سمود کس انجام کو پہنچی، لوط علیہ السلام کا حال کیا ہوا، اور فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، کہ تم ان پر صبح شام گزرتے ہو، کیا یہ باعث عبرت نہیں ہے؟
اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اپنا پیغام، دین اور شریعت بھیجی ہے، تمہارے لیے اصلاح کی گائیڈ لائنز بھیجی ہیں، اس پر ایک گروہ ایمان لا چکا ہے۔ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، وہ الٹا دین کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، لوگوں کو دین کے راستے سے روکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ دل برداشتہ نہ ہو، فَاصْبِرُوا، صبر کا دامن تھامے رکھیں اور وقت کا انتظار کریں، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سبق دیا، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی۔ آگے آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی فرمایا، استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کریں، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، سورہ یونس میں، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ رب العزت کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی بات شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اہل ایمان کے حق میں ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیشہ نامراد رہتے ہیں، اور آخری کامیابی اہل ایمان کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہاں سے نواں پارہ شروع ہوتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ پھر اس کے بعد جو سردار تھے وہ کہنے لگے، جب شعیب علیہ السلام نے تقریر ختم کر لی تو جو قوم کے سردار تھے بعد میں دھمکیاں دینا شروع کی اور کہنے لگے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار تھے، انہوں نے آپ کو جواب دیا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تمہیں اور ہمارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ایک طرف قوم کے جن کے دولت مند اور عزت والے لوگ ہیں اور متکبر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ خیال کرتے ہیں، اپنی دولت پر، سرداری پر مغرور ہیں، اور اہل حق کے مقابلے میں اپنے کو برتر تصور کرتے ہیں، اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام اور کمزور قسم کے غریب لوگ ہیں، کیونکہ ہر نبی کے جو اولین اتباع کرنے والے لوگ تھے وہ غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سردار لوگ کمزوروں کو اپنی بستی میں رہنے کی اجازت دینے پر بھی تیار نہ ہوئے، اور انہیں نکال کر پھر باہر بھیجنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے صرف کہا کہ تم صرف ایک صورت میں یہاں رہ سکتے ہو، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب آپ کو اور آپ کے ساتھ میں جن لوگوں نے ایمان لایا ان کو نکال دیں گے ضرور بضرور۔ اگر ایک کام کر سکتے ہو تو آپ کو واپس رہنے کی اجازت مل سکتی ہے، اور وہ کیا ہے، گھر واپسی کر لو، ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ، نعوذ باللہ۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو مابطول میں کمی اور جو مشرکانہ رسومات تھے اس سے منع کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور لوٹ مار کرنے سے روکتے تھے، مگر قوم کو یہ بات پسند نہ تھی، اس لیے قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں تبلیغ کرنے اور برے کاموں سے روکنے سے باز آ جائیں، جس طرح ہم کرتے ہیں آپ بھی کرنے لگ جائیں، دین کے نام پر رسومات باطلہ کو قبول کرنے، ورنہ ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اچھا، یہ بات صرف شعیب علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم ایسے ہی کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنا ملک اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جب
آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ ورقہ بن نوفل کے سامنے گئے تھے اور انہوں نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ کہا تھا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تعجب سے پوچھا تھا کہ یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، جن کو بھی نبوت ملی ہے لوگ ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک کنفیوژن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لَتَعُودُنَّ لوٹ آنے کا، گھر واپسی کرنے کا، کہ شعیب علیہ السلام کو یہ لوگ ایسے کہہ رہے تھے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام بچپن سے ہی معصوم ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے ہوئے رہتے ہیں، تو کفر اور شرک تو وہ تو نہیں کیے ہوں گے۔ تو شعیب علیہ السلام کے تعلق سے یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ شعیب علیہ السلام پہلے انہی کے دین پر تھے اور شرک کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ملی اور پھر وہ نبی بن گئے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار شدہ بندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم بندہ ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے اور کفر اور شرک سے بیزار ہوتا ہے۔ اچھا، جب ان لوگوں نے یہ کہا تو شعیب علیہ السلام نے کہا قال اولو کننا کارہین، کہ اگرچہ کہ ہم ناپسند کرنے والے اور بیزار ہوں، ہم تو پہلے سے ہی کفر و شرک سے بیزار ہیں اور تم ہمیں گھر واپسی کرنے کو کہتے ہو، واپس اس باطل دین کی طرف بلاتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر اہل ایمان گندے عقائد اور گندی مشرکانہ رسوم سے بیزار ہی ہوگا۔ کفر اور شرک سے، بدعات سے بیزاری ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بات کی مزید وضاحت فرمائی کہ تمہارا دین اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں، یا یہ کہ ہم لوٹیں گے تمہاری ملت میں۔ جھوٹے مذہب کو قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ گویا اس نے جھوٹا دین نازل کیا۔ فرمایا ہم اللہ تعالیٰ پر یہ افطرا کیسے باندھیں، یہ جھوٹ کیسے باندھیں۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں اس باطل عقیدے سے بچا لیا ہے تو ہم ایسے دین کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، کہ اس کے سوائے کہ ہمارا پروردگار ایسا چاہے۔ ہمارا رب وسیع ہے ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ناراض ہو جائے تو اسے بے دین ہونے کی توفیق دے دیں، پھر تو ہو سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ وہ چاہیں گے تو کوئی شخص پھر واپس برے عقیدے کی طرف لوٹ سکتا ہے، ورنہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ اس غلاظت سے بچا لیا وہ اس میں واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، خود ہمارے دلوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہم تیری ناراضگی کا شکار ہو کر واپس کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں۔ اور یہ الفاظ بھی منقول ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ میں ترقی کے بعد تنزلی کی طرف جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تیری اطاعت اختیار کرنے کے بعد پھر سے گناہ کی طرف چلا جاؤں۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استعداد، صلاحیت، نیت اور ارادے کو جانتے ہیں اور اسی کے مطابق کسی کے حق میں پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت چاہیں گے تو کوئی بھی بندہ واپس بھی پلٹ سکتا ہے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام اظہار فرماتے ہیں علی اللہ توکلنا، ہم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسوا نہیں کریں گے، ہمارے ایمان کو سلب نہیں کریں گے، بلکہ ہم ہمیشہ توحید پر ثابت قدم رہیں گے اور جھوٹے دین کو کبھی اختیار نہیں کریں گے۔ ایمان والوں کو ہمیشہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ کسی مادی چیز پر بھروسہ نہ کریں، تمام چیزیں ناپائیدار ہیں، اعتماد کے لائق نہیں ہیں، اعتماد کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا بھروسہ پھر اللہ رب العزت پر ہی ہونی چاہیے، بھروسہ صرف اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت کسی کو مایوس نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کی کہ ہر مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی ہوتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے وہی ذات کفایت کرنے والی ہے اور وہی ہمارے لیے بہترین کارساز ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی جو سرداران تھے ان کی دھمکیوں کے جواب میں صاف بات کی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا ذکر فرمایا، اور ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ جب کافروں نے ڈرایا تو ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت پر بھروسے کا اعلان فرمایا اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہمیں طرح طرح کی تکلیف پہنچانے والوں کو اور جو بھی ہمیں شہر بدر کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، ہمارے قتل کے درپے ہیں، مولا کریم ان کی اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے، کیونکہ قوم تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آخر میں مایوس ہو کر اسی قسم کی دعا کی ہے۔ تو قوم کے سردار تو پہلے شعیب علیہ السلام سے مخاطب تھے، جب آپ نے ان کا دین قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو پھر وہ ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایمان والوں سے کہنے لگے، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم حضرت شعیب علیہ السلام کا اتباع کرو گے، ان کی سنو گے، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے باپ دادا کا دین ترک کر دیا، شعیب علیہ السلام کے پیچھے لگ کر تجارتی پابندیاں قبول کر لی، تو پھر تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا اور تم سخت گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایک بشر کے پیچھے لگ گئے، انا اذا لفی ضلال وسعر، تو ہم گمراہ اور بیوقوف ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں، بھلا یہ ہمیں کیسے نصیحت کر سکتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں نے بھی ایمان والوں کو یہ کہا کہ شعیب علیہ السلام کی سنو گے تو مالی نقصان اٹھاؤ گے اور تمہاری تمام سابقہ رسومات چھوٹ جائیں گی، لہٰذا ان کے دین کو قبول نہ کرو بلکہ گھر واپسی کر لو، سابقہ دین میں واپس آ جاؤ۔ بہرحال ایمان والوں نے ان کی بات نہیں سنی اور پھر آخر میں اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور وہ عذاب 3 قسم کا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، سب سے پہلے زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والوں میں۔ جب آدمی گرتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے اور اس کے قدم نہیں جم سکتے، ان پر بھی زلزلہ آیا اور وہ اوندے گر پڑے اور وہیں ہلاک ہوئے۔ 3 قسم کا عذاب نازل ہوا تھا۔ زلزلے کا ذکر تو اس مقام پر موجود ہے، اس کے علاوہ بعض مقام پر صائبان کی شکل میں عذاب آیا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، سورہ شعراء میں موجود ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو صائبان کے عذاب نے پکڑ لیا۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے تہخانوں کا رخ کیا، مگر وہاں بھی بہت گرمی تھی، وہاں بھی سکون نہ ملا۔ پھر آسمان پر بادل نما دھواں سا اٹھا، لوگ اسے بادل سمجھے اور اس کی طرف دوڑے کہ شاید اب بادل آ گئے، بارش ہوگی۔ بادل کے نیچے پہنچ کر انہیں وقتی طور پر ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو بادل سے پانی کی بجائے آگ برسی جس نے سب کو جھلسا کر رکھ دیا۔ یہی یوم الذلہ تھا،
یعنی صاحبان والے عذاب کا صاحبان والے دن کا عذاب تھا۔ تو بہرحال یہ یوم الذلہ ہوا، اور پھر تیسرا عذاب خوفناک چیخ کی صورت میں آیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ کہ سورہ ہود میں ہے کہ ظلم کرنے والوں کو چیخ نے آ پکڑا، فرشتے کی چیخ سے ان کے دل اور لیور سب پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ملیہ میٹ ہو گئے، ایسے تباہ ہو گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کہ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان والے ٹھہرے۔ دیکھیں وہ ایمان والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے، اور آخر میں نقصان کس کا ہوا؟ ان لوگوں کا جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ دنیا میں تو عذاب ہوا ہی ہوا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں جائیں گے۔ جب قوم عذاب میں مبتلا ہوئی تو شعیب علیہ السلام پھر واپس قوم کی طرف پلٹے، فتولی عنہم، وہ پھر آئے اور کہے، اور انہوں نے کہا، وقالا، اس طرح خطاب کیا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے رب کے سارے پیغام تمہیں پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کا پورا حق ادا کر دیا، لیکن تم نے میری کوئی بات نہیں مانی، اور آخر کار لقمہ اجل بن گئے۔ اور ایسی پھر تقریر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ بدر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین کے سردار سے ان سے بھی ایسی ہی گفتگو کی تھی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پس میں کافروں پر کیسے اظہار افسوس کروں۔ یہاں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ کافر اور جو دشمن لوگ ہیں ان کی تکلیف پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اسی قابل تھے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم تھے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے، ان لوگوں نے کفر کیا، اپنی بات پر اڑے رہے، میں ایسے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں سنے گا وہ خسارہ، وہ نقصان میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ایمان لایا، ہم لوگ ایمان لا چکے ہیں، اور ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں ہم اس پر پورا عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانا ہے، فرائض کو اپنے اوقات پر ادا کرنے ہیں، اور مستحبات کو بھی ادا کرنا ہے، اور اسی سے پھر اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ ورنہ پھر دوسرے انبیاء کے قوموں کی طرح جو کفار قوم تھی، جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی سنا نہیں، ایسا ہی انجام پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اس امت کا بھی ہوگا۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی کو اس کا حق دینا چاہیے۔ آج کل لوگ متقی اور پرہیزگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، معاملات میں جب معاملات کی باری آتی ہے تب وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ نمازوں میں پہلی صف میں ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العزت سبھی کو توفیق دیں، ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم لوگ بھی باوضو رہیں ہمیشہ، اور ہم لوگوں کو بھی پہلی صف ملے، ہم لوگ بھی سنتوں کا اہتمام کریں، مستحبات کا اہتمام کریں، لیکن ساتھ ساتھ معاملات بہت ضروری ہیں، وراثت والے معاملات حل ہونے چاہیے، کسی بھی چیز کو کسی کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں پوری دیانتداری کے ساتھ کام کو کرنا ہے، تاکہ ہم لوگ متففین میں، کمی زیادتی کرنے والوں میں شمار نہ ہو جائیں، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری ہدایت فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم لوگ صحیح کو صحیح سمجھ سکیں، اور اپنے جو بھی کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو ایمانداری کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری
خطاؤں کو درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم جو گناہ دن میں کیے اسے معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے اسے معاف فرما۔ اللہ اللہ ہمیں اطاعت گزار بنا دیجیے، اللہ ہمیں اطاعت گزار بنا دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر چلنے والا بنا دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ سر سے پیر تک، اللہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، زندگی سے لے کے موت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دے دیجیے۔ رب کریم رزق کے معاملے کو حل فرما، برکت والی، سکون والی، عافیت والی، عزت والی روزی نصیب فرما۔ رب کریم آسان روزی نصیب فرما، اللہ آسان روزی نصیب فرما، اللہ آسان روزی نصیب فرما۔ اللہ وقت میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما۔ اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، ہماری بھی خالی جھولیوں کو بھر دیجیے، ہماری بھی دعائیں قبول فرما لیجیے۔ رب کریم آپ سے بے پناہ محبت ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم نے سیکھا کہ گناہ کرنے سے لوگ زمین پر فساد فی الارض کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگ گناہ کریں، اللہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی نافرمانی کریں۔ اللہ شیطان دشمن ہے، اللہ نفس پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ آپ حفاظت میں لے لیجئے، اللہ آپ حفاظت فرما دیجئے، اللہ نیکی تقوی طہارت والی زندگی دے دیجئے۔ اللہ جو بچے بچیاں شادی کے لیے انتظار میں بیٹھی ہیں، اللہ آپ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دیجئے۔ اللہ جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی تعلیم عافیت کے ساتھ مکمل فرما دیجیے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جن کا طلاق ہو گیا، اللہ خزانہ غیب سے ان کے لیے رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ رب کریم جو مانگا عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔